اگر مخلوق کو راضی کرنے کے لیے، مخلوق کی خوشنودی کے لیے وہ کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ قبول نہیں ہوگا، بلکہ اس پر گرفت ہوگی۔ اگر ہم یہ اصول اپنی زندگی میں اختیار کر لیں تو دیکھیں ہمارے معاشرے کے بہت سارے مسائل وہ خود ہی ختم ہو جائیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ خاندانوں کے اندر جو کچھ اونچ نیچ رہتی ہے اور آپس کا اختلاف رہتا ہے، اس کی اگر وجہ پہ غور کریں تو وہاں بدلے کی امید ہوتی، بدلہ نہیں ملتا آپ کو تو آپ کا دل خراب ہوتا ہے اور رشتوں کے اندر کشیدگی پیدا ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے کسی رشتہ دار کے ساتھ حسن سلوک کیا، صلہ رحمی کی، ان کی خوشی کے موقع پہ آپ ان کے کام آئے، غمی کے موقع پہ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ جب آپ کے ہاں موقع آیا تو انہوں نے وہ رویہ اختیار نہیں کیا تو آپ ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو ناراض کیوں ہوئے آپ؟ ناراض اس لیے ہوئے کہ آپ نے وہ کام اللہ کے لیے نہیں کیا۔ اگر آپ نے ان کے ساتھ اس نے سلوک کیا، صلہ رحمی کی، کوئی ہدیہ دیا، اس کا مقصد اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا تھا، تو پھر ناراضگی کس بات کی؟ اللہ تو خوش ہو گئے۔ آپ کو جو شکایت پیدا ہو رہی ہے ان کے رویے کی وجہ سے، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ نے وہ کام اللہ کے لیے نہیں کیا، ان کے لیے کیا تھا کہ جب میرا وقت آئے گا تو یہ میرے ساتھ یہ کام کریں گے۔ جب انہوں نے نہیں کیا تو اب آپ جو ہے وہ پریشان بھی ہو رہے ہیں، ناراض بھی ہو رہے ہیں۔ تو انسان کسی کے ساتھ بھی کوئی حسن سلوک کرے، کوئی صلہ رحمی کرے، کوئی ہدیہ دے، کوئی لینا دینا رکھے، وہ صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کرے، مخلوق کو خوش کرنے کے لیے نہ کرے۔ دیکھیں مخلوق تو کبھی خوش نہیں ہوگی، آپ لاکھ کر کے دیکھ لو، تجربہ کر لو آپ، مخلوق کبھی خوش نہیں ہو سکتی آپ سے۔ ایک کو خوش کریں گے دوسرا ناراض ہوگا، دوسرے کو خوش کریں گے تیسرا ناراض ہوگا۔ کس کس کو؟ کہتے ہیں نا کہ ان سب کو خوش کرنا ایسا ہے جیسے کہ مینڈکوں کو تولنا۔ آپ سے کہا جائے کہ یہ 100 مینڈکیں تول لو تو ممکن نہیں ہے نا، ایک کودے گا، ایک اترے گا، ایک کو ڈالیں گے دوسرا اترے گا۔ کیوں آدمی اپنے آپ کو اس پریشانی میں مبتلا کرے؟ جو کام کرو اللہ کے لیے کرو، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرو، اور یہ یقین رکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے خوش ہوں گے تو مخلوق کو اللہ تعالیٰ خود ہی خوش فرما دیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوں گے تو مخلوق کو خود ہی خوش فرما دیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت کرنا شروع کرتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آسمان کے مقرب فرشتوں میں اعلان فرماتے ہیں کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تو وہ مقرب فرشتے بھی محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر جب وہ مقرب فرشتے محبت کرتے ہیں تو اعلان ہوتا ہے تمام آسمان کے فرشتوں میں کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں، تم سب اس سے محبت کرو۔ آسمان کے سارے فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں۔ جب آسمان کے فرشتے محبت کرنے لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ مخلوق، دنیا کی ساری مخلوق کے دلوں میں اس شخص کی محبت ڈال دیتے، دنیا کی ساری مخلوق اس سے محبت کرنے لگتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس نے اللہ سے محبت کی۔ تو اگر ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی فکر کریں گے، ان کو خوش کرنے کے لیے یہ سارے نیک کام کریں گے تو پھر آپ کو پریشانی نہیں ہوگی۔ اگر ادلے بدلے کے لیے آپ نے کام کیا تو بس پھر پوری زندگی یہی پریشانی ہے کہ بھائی ہم جب اس کی شادی میں گئے تھے تو ہم نے اتنے کا لفافہ دیا تھا، ہماری شادی میں آئے تو اتنے سارے لوگ آئے، لفافہ اتنا چھوٹا سا دیا۔ اور باقاعدہ تو میں نے دیکھا کہ کچھ جگہوں پہ وہ لکھا جاتا ہے، کوئی رجسٹر لے کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور اس میں لفافے میں کتنی رقم ہے وہ لکھی جاتی ہے۔ استغفر اللہ، یہ سود ہے۔ وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ، سورہ زخرف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم جو پیسے دیتے ہو اس لیے کہ وہ بڑھ کر واپس آئیں تو سمجھ لو کہ یہ اللہ کے ہاں ان میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ اس کو ربا کہا ہے قرآن کریم نے۔ ہمارے یہاں جو نیوتا کی رسم ہے، بہت سے خاندان میں اس کو نیوتا کہتے ہیں، کہیں پہ کچھ اور نام ہے، کہ شادی میں جو لفافہ وغیرہ دیتے ہیں اور اس کو لکھا جاتا ہے، اس کو نیوتا کہتے ہیں۔ نیوتا یہ سود ہے کہ آپ نے 100,000 روپے دیے تو آپ یہ توقع کر رہے ہیں
کہ آپ کی شادی کے موقع پر 1100 آئیں گے، 1200 آئیں گے، اگر 1000 سے کم آئے تو آپ کو ناگواری ہو رہی ہے، تو مطلب یہ ہے کہ آپ نے سود پہ پیسے لیے تھے، کہ 1000 دے کے 1200 کمانا چاہتے ہیں، تو شکایتیں پیدا ہوتی ہیں. یہ حرام ہے، ناجائز ہے. آپ کا دل نہیں چاہ رہا ہدیہ دینے کو، نہ دیں، آپ نہ دیں ہدیہ. اللہ تعالیٰ اس پہ نہیں گرفت کریں گے، لیکن اللہ کو اس سے بڑی غیرت آتی ہے کہ جو کام میرے لیے کرنے کا تھا وہ مخلوق کے لیے کیا. تو شادی بیاہ کے موقع پر جو لین دین ہوتا ہے، اس میں دیتے وقت اپنی نیت سے ہی کرنا ضروری ہے کہ میں کیوں دے رہا ہوں. میں اس لیے دے رہا ہوں کہ رشتہ داروں کا مجھ پہ حق ہے، بس اس لیے کر رہا ہوں. میں اپنے کسی رشتہ دار کی مدد کر رہا ہوں، میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، بدلے کے لیے نہیں کر رہا. جب آپ اپنا یہ ذہن بنائیں گے، اور خاص طور پہ ہمارا آپ کا ذہن تو کسی درجے میں بنتا ہے، خواتین کا نہیں بنتا. ہمارے گھر کی خواتین کا نہیں بنتا. خواتین کے ہاں یہی ادلا بدلا چل رہا ہوتا ہے کہ میں نے کیا دیا، اس نے کیا دیا، میں نے کیا لیا، اس نے کیا لیا، اور پھر وہیں سے وہ چنگاری بھڑکتی ہے اور دل اس کی وجہ سے خراب ہوتے ہیں. تو خواتین کو بھی سمجھانے کی ضرورت ہے. جب بھی کوئی موقع لین دین کا آئے تو خواتین کو سمجھائیں کہ بھائی جو کچھ دے رہے ہیں اللہ کے لیے دے رہے ہیں. دیکھو، جس کو دیا ہے، شرافت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ بھی آپ کے ساتھ اس سے سلوک کرے. وَهَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ. احسان کا بدلہ احسان ہے، یہ اس کا کام ہے، آپ توقع نہ رکھیں اس کو. یعنی آپ اگر کسی کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کرتے ہیں، کسی کو کوئی ہدیہ دے رہے ہیں، کسی کی مدد کر دی آپ نے، تو شرافت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ آپ کی اس مدد کی وجہ سے شکر گزار ہو. آپ کا، اس کا کام ہے شکر گزار ہونا. آپ کا کام نہیں ہے کہ آپ شکریہ کی امید رکھیں. اس کا کام ہے کہ وہ شکر گزار ہو. جیسے دیکھو، میں مسئلہ بتاتا ہوں. تو تراویح ہے، میں آپ کو ایک مثال سمجھا رہا ہوں کہ دیکھیں ہمارا کام کچھ اور ہے، دوسرے کا کام کچھ اور ہے. علماء نے لکھا کہ اگر کوئی شخص اجرت لے کر تراویح پڑھائے تو اجرت لے کے تراویح پڑھانا ناجائز ہے. یعنی معاوضہ لے کر تراویح پڑھانا ناجائز ہے. ایسے شخص کے پیچھے تراویح پڑھنے سے بہتر ہے کہ سورت تراویح گھر میں پڑھ. اتنا سخت حکم ہے اس کا کہ آپ معاوضہ دے کر کے تراویح کی بات ہو رہی ہے کہ بھائی 1,00,000 روپے دو گے تو تمہارے یہاں تراویح پڑھاؤں گا، 50,000 دو گے تو پڑھاؤں گا، 2,00,000 دو گے تو تراویح پڑھاؤں گا. یہ ناجائز ہے، حرام ہے. لیکن امام تو اللہ کے لیے پڑھا رہا ہے. آپ کی شرافت کا کیا تقاضا ہے؟ ہماری شرافت کا بھی تو کوئی تقاضا ہے نا. بھائی اس کے لیے تو مطالبہ کرنا بھی حرام ہے، امید رکھنا بھی حرام ہے. لیکن مجھے اور آپ کو امام کی خدمت کرنے سے تو کسی نے نہیں روکا. ہماری شرافت کا تقاضا کچھ اور ہے اور امام کے لیے تقاضا کچھ اور ہے. تو ہم اس میں اپنی شرافت کا تقاضا کیا ہے وہ بھول جاتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ جی امام صاحب کو جو ہے وہ دینا بھی حرام ہے. دینا حرام نہیں ہے، امام صاحب کا مانگنا حرام ہے. اس نے 27 رات دن آپ کے لیے کھڑے ہو کر 1.5 گھنٹہ آپ کو قرآن سنایا. تو کوئی انسان کے اندر کوئی احساس ہوتا ہے کہ کم سے کم زبان سے شکریہ ادا کر دے. اتنی بھی شرافت ہونی چاہیے. اتنی بھی شرافت نہیں ہوتی، اس میں بھی کیڑے نکالتے ہیں. تم سناؤ مسلح پہ کھڑے ہو کے تو تمہیں پتہ چلے کہ مسلح پہ کھڑے ہونے کا کیا روب ہوتا ہے. پتہ ہی نہیں چلے گا کہ زمین پہ کھڑے ہوا ہوں یا کہیں آسمان پہ ہوں. وہ بیچارہ اتنی قربانی دیتا ہے. زبان سے تو شکریہ ادا کر دو، یہ تمہاری شرافت کا تقاضا ہے. تم زبان سے بھی نہیں کہتے تو اس کا مطلب ہے کہ طبیعت کے اندر خساست ہے، شرافت قریب سے نہیں گزری آپ کی. تو ہمارا کام کچھ اور ہے، امام کا کام کچھ اور ہے. آپ کسی کے ساتھ حسن سلوک کر رہے ہیں، آپ اللہ کے لیے کریں. اس کے لیے شرافت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ آپ کے حسن سلوک کا اعتراف کرے، آپ کا شکریہ ادا کرے. اور جب آپ کا وقت آئے تو وہ بھی آگے بڑھ کر آپ کی مدد کرنے کی کوشش کرے. لیکن آپ کو اس کی امید نہیں ہونی چاہیے. بس اگر امید ہمیں نہیں ہوگی تو انشاءاللہ کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی تکلیف نہیں ہوگی. تکلیف تب ہوتی ہے جب ہم امید رکھتے ہیں. حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مواعظ میں لکھا کہ لوگوں سے
امیدیں وابستہ نہ کرنا یہ زندگی میں راحت اور سکون کا سب سے بڑا نسخہ. لوگوں سے امیدیں وابستہ نہ کرنا یہ زندگی میں راحت اور سکون کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. کہ آپ نے جو کیا، جیسے کہ ہم اردو میں کہتے ہیں نا، نیکی کر دریا میں ڈال. تو حقیقت یہ ہے کہ یہ بہت حکمت سے بھرا ہوا بھری ہوئی کہاوت ہے جو اردو میں بولی جاتی ہے، نیکی کر دریا میں ڈال. یعنی آپ کسی کے ساتھ کوئی بھی نیک کام کریں، بس بھول جائیں اس کو. یہ امید نہ رکھیں کہ وہ جب میرا موقع آئے گا تو وہ بھی میرے ساتھ کرے گا. نہیں، میں نے تو اللہ کے لیے کیا. یہاں تک کہ علماء نے لکھا کہ آپ انسان اپنے بچوں کے اوپر خرچ کرتا ہے نا، آپ بچوں کی تعلیم پہ خرچ کرتے ہیں، بچوں کی تربیت پہ خرچ کرتے ہیں. اس میں بھی یہ نیت ہونی چاہیے کہ میں والد ہونے کی حیثیت سے میری ذمہ داری ہے ان کی تعلیم و تربیت. میں اپنی یہ ذمہ داری اللہ کے لیے پوری کر رہا ہوں. مجھے ان بچوں سے کوئی امید نہیں. یعنی دوسروں سے تو امید رکھنا دور کی بات ہے، آپ اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کر رہے ہیں، ان سے بھی امید نہ رکھیں. اگر آپ ان سے امید رکھیں گے، یعنی لوگ کیا کہتے ہیں کہ بھائی بچوں کو محنت پڑھاتے ہیں، ان کی تربیت کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں ان کے ساتھ، ان کی ہر خواہش پوری کرتے ہیں. پوچھو کیوں؟ کہتے ہیں بڑھاپے کا سہارا بنے گا. کتنی غلط بات ہے. آپ اگر اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں تو پھر تو اللہ تعالیٰ اپنا سہارا ختم کر آپ کو ان بچوں کے سہارے چھوڑ دیں گے. آپ کیا کریں گے؟ اگر اللہ تعالیٰ کی مدد ہم سے ہٹ جائے، اللہ ہم سے ناراض ہو جائے، تو یہ میری اولاد کیا میرے لیے کچھ کر سکتی ہے؟ کر کے دکھا دے. کتنی کتنی بڑی بات ہمارے منہ سے نکلتی ہے کہ میں اس لیے یہ سب کچھ کر رہا ہوں کہ بڑھاپے کا سہارا بنے. تو جو اللہ تمہیں جوانی میں پال رہا ہے، جس نے تمہیں بچپن میں پالا، تو وہ کیا تمہیں بڑھاپے میں چھوڑ دے گا؟ اور بڑھاپے میں تمہیں جو ہے تمہاری اولاد پالے گی. بہت غلط بات ہے. ہم اس لیے نہیں اپنے بچوں کی تربیت کرتے کہ ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنے. آپ نے دیکھا نہیں ہے اولاد کو، نافرمان اولاد نکل جائے، کیا سہارا ہے؟ اللہ کے لیے جب تربیت کریں گے، اللہ کے لیے تعلیم دیں گے، اللہ کے لیے ان کے اوپر محنت کریں گے، تو اللہ خود ہی آپ کا سہارا بنا دیں گے. اللہ کسی کو بھی ذریعہ بنا دے، اللہ اولاد کو ذریعہ بنا دے آپ کے بڑھاپے میں راحت کا. اللہ کسی اور کو اٹھا دے گا آپ کی راحت کے لیے. یہ اس کا کام ہے. ہم اس لیے یہ نیک کام نہیں کریں. تو دیکھو، جب اولاد کی تعلیم و تربیت میں یہ ضروری ہے کہ انسان اللہ کے لیے کرے، اس امید سے نہ کرے کہ یہ اولاد میرے بڑھاپے میں کام آئے گی، تو پھر رشتہ دار ہیں، دوست احباب ہیں، ان سب کے ساتھ جو ہمارا حسن سلوک ہو، صلہ رحمی ہو، وہ صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو. آپ اس پہ تجربہ کر کے دیکھیے تو آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی. یہ سارے شکوے شکایتیں جو خاندانوں میں ہوتی ہے نا، یہ سب شکوے شکایتیں دور ہو جائیں گے. بس اللہ کے لیے کیا تھا کہ اگر کسی نے اس کے جواب میں آپ کے ساتھ کوئی اچھا رویہ اختیار کر لیا تو اللہ کا شکر ہے. نہیں اختیار کیا تو مجھے تو اس کی امید ہی نہیں تھی. حدیث میں آتا ہے کہ من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. جس نے محبت کی تو اللہ کے لیے کی، دشمنی رکھی تو اللہ کے لیے رکھی، دیا تو اللہ کے لیے دیا، نہیں دیا تو اللہ کے لیے نہیں دیا، ایسا شخص کا ایمان مکمل. دیا اللہ کے لیے دیا، نہیں دیا تو بھی اللہ کے لیے نہیں دیا، محبت کی تو اللہ کے لیے کی. فرمائے کہ ایسے شخص کا ایمان مکمل ہے. اللہ ہمیں ایسا ایمان کامل عطا فرما دے. الحمدللہ والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك. لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات والأرض. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. صلى الله تعالى على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين.